अपने बच्चे को ये बताएं कि वालिदैन के अलावा कोई उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं, सिर्फ अम्मी और अब्बू ही हैं जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। घर से बाहर कोई अंकल और कोई आंटी नहीं, चाहे वो आपका पड़ोसी हो या फिर दुकानदार। बच्चे को इस बात का पाबंद करें कि वो किसी के भी बुलाने पर उसके साथ न जाए, चाहे वो उसे टॉफी या चॉकलेट का लालच दे या फिर आपका नाम लेकर बुलाए। अपने बच्चे के साथ कोड वर्ड सेट कर लें जो सिर्फ आप और आपका बच्चा ही जानते हो। अगर कोई अंकल या आंटी आपका नाम लेकर कुछ कहे तो बच्चा फौरन उससे कोड वर्ड पूछे। वो नहीं बता पाए तो बच्चा फौरन वहाँ से भाग जाए। अपने बच्चे को अपनी नजरों से ओझल न होने दें। अगर वो गली में भी खेलने जा रहा है तो उसे अपनी नजरों के सामने रखें। बच्चे को दुकान पर कोई भी चीज लेने अकेले न भेजें। अपने आस पड़ोस और अहले मोहल्ला को भी मुतनब्बे कर दें कि वो बच्चों पर नजर रखें। दुकानदारों को भी अलर्ट कर दें कि अगर बच्चा अकेले दुकान आ रहा है तो वो उससे पूछें कि अकेले क्यों आए हो। बच्चे ट्यूशन जा रहे हो या स्कूल, या तो उन्हें वैन से भेजें या फिर खुद छोड़ने जाएं। स्कूल से आकर बच्चे से पूरे दिन की रुदात सुने, किससे लड़ाई हुई, किससे दोस्ती हुई, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। इस तरह बच्चा आपको अपने स्कूल की रूटीन से आगाह करेगा कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको पता चलता रहेगा। याद रखें, बच्चे आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। आपको उनका ख्याल खुद रखना है। जी नाज़रीन, अभी आपने पैकेज देखा और ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट पैकेज है। जितने भी वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ तक कि जिनके भी घरों में छोटे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी टीनेजर्स के लिए भी, टीनेजर्स हो गए, सब अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों को आगाही दें। स्कूल्स के बहुत बड़ा ये काम है कि स्कूल्स में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को आगाही दें। ये माशरा कुछ अजीब सा होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है। इस पे अब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो वालिदैन घर पे मौजूद हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग घर पे मौजूद हैं, जो फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, अपने बच्चों को आगाही दें और अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। साथ साथ ठीक है, हम ये देख रहे होते हैं कि इदारों में भी सिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आवाम है, तो हमें कहीं ना कहीं ख़ुद भी अपनी सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हमीद साहब, जो माहिर तालीम है, और साथ ही इनके बारे में आपको बताऊं कि चेयरमैन कराची प्राइवेट स्कूल फेडरेशन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। इतना अहम है बच्चों के लिए कि बच्चों को अवेयरनेस दी जाए। हम भी देखते हैं कि एक दौर हमने अपना भी देखा जहाँ पे वालिदैन बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते थे। हालांकि उस दौर में हम ये देखते हैं कि वाक़यात नहीं इतने होते थे, कम होते थे। इतने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए माँ बाप टाइम निकालते थे, माँ बाप बैठते थे बच्चों के साथ। इवन हमारे टीचर्स जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते तो इसके साथ साथ हमें ऐसे लगता था 15 मिनट तो हमारी अपनी जो है ना हमें सिर्फ और सिर्फ तरबियत दी जा रही है, तालीम 15 मिनट की है। इतना ज़्यादा हमें जो है ना ख्याल रखा जाता था, हमारी अपनी लाइफ का बहुत ख्याल रखा जाता था। आजकल आप क्या देख रहे हैं, कहाँ पर आप कमी देख रहे हैं इन सब चीज़ों की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका GTV का बहुत शुक्रिया कि एक हसास मौजू पे जो है उन्होंने आज गुफ्तगू करने के लिए इनवाइट किया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और पहले के वक्तों में भी इस तरह के इशूज़ जो है वो होते थे और अब भी हो रहे हैं। जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है, नंबर ऑफ़ स्कूल्स इंक्रीज़ हुए हैं और आबादी में जितनी तेज़ी से इजाफा हुआ है, तो लेकिन अब देखें, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं समझता हूँ कि अब भरपूर जो है वो ख़ास तौर पे हमें आगाही मुहिम जो है वो चलानी चाहिए। हमने अपने फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से कल से स्टार्ट किया है, अवेयरनेस सेशंस मुख्तलिफ स्कूल्स में देना शुरू किए हैं और आवाम में एक आगाही दे रहे हैं, पेरेंट्स को बता रहे हैं। अभी इससे शो से पहले आपका एक वीडियो क्लिप आपकी चल रही थी, तो बड़ी अच्छी उसमें इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दी गई है कि देखें, हमें खुद से सबसे पहले अपने बच्चों की जो देखभाल है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे पहले हमें खुद पे करनी है, कोई बाहर से नहीं आएगा। लेकिन इसके हवाले से हमें अभी पेरेंट्स को भी आगाही, अवेयरनेस मुसलसल देनी है कि भाई किस तरीके से हम बच्चों की देखभाल करें। उनको अगर बाहर खेलने कूदने के लिए भेजें तो सबसे पहले वो देखें कि बच्चे हमारे खेलने कूदने जा कहाँ रहे हैं। एग्जैक्टली, कि वहाँ कि भाई कोई ऐसा मेन होल तो नहीं है, कोई टैंक का कोई कवर तो ओपन नहीं है। ये सारे मामलात हमें देखने हैं। हमें बच्चों को बताना है कि बेटा, घर से जब बाहर निकलते हैं तो कोई अंकल आंटी आपका अपना नहीं है। अगर वो किसी भी इशू पे आपको अपने पास बुलाए, चाहे कोई भी रीज़न दे, चीज़ के बहाने से बुलाए, या ये कहे कि आपका बाबा बुला रहे हैं, वो वहाँ आगे खड़े में मेरे साथ चलिए, तो बच्चों को चाहिए कि भाई वो पेरेंट्स की परमिशन के बगैर
وہ کہیں نہیں موو کریں. لیکن یہ بات ان بچوں کو, ننھے بچوں کو کون بتائے گا؟ وہ پیرنٹس بتائیں گے. تو ڈیلی بیسس پہ جب بھی آپ بچے اپنے گھر سے باہر بھیج رہے ہوں تو ان بچوں کو یہ بات باور کرائیں کہ بیٹا آپ کو کسی کے ساتھ نہیں جانا. بالکل. کوئی بھی اس طرح کا شخص جو ہے وہ آپ کو اگر اپروچ کرے تو آپ کو فوراً شاؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ وہاں سے جا سکے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں. اچھا, بچوں کے پاس نا کوئی ایسی وسل بھی ہونا چاہیے جس سے جو ہے نا وہ بچے جو ہیں وہ ان کو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس سے بچہ جو ہے وہ بتا سکے. لیکن دیکھیں ابھی جس طرح کیس بھی آئے اس میں یہی ہے کہ بہن بھائی بھی, میں یہ سوچوں گی کہ جس طرح چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, سب ہاتھ پکڑ کے ایک ساتھ جائیں. وہ جو ایکا والی جو بات ہوتی ہے نا کہ ایک ہو کر سب چلیں, یہ بچوں میں یہ بھی چیز سکھانی چاہیے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں, چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں بڑے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس میں بھی بڑے اسٹوڈنٹ چھوٹے اسٹوڈنٹس کا خیال رکھیں. چھوٹے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کے جو سائیکی ہے اس کا بیسکلی ہوتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ان چیزوں کو. اس کو نہیں سمجھ ہے کہ میرے لیے بڑا کون ہے, میرے لیے غیر کون ہے, میرے لیے اپنا کون ہے. یہاں پر اس چیز کو جو اویئرنیس اس کی کیسے دی ہے, کیونکہ چھوٹا بچہ 4 سال کا 5 سال کا چلے 6-7 سال کا پھر بھی تھوڑی بہت اویئرنیس اس کو ہو جاتی. اس سے چھوٹے بچے کو نہیں ہوتی اتنی اویئرنیس. وہ ہر ایک کو ایک سمجھ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کینڈی کھلائے گا, یہ میرا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ہم لوگ بچوں کو سمجھاتے تو ہیں لیکن آج کل بزی شیڈول اتنا ہے اور کبھی ذہن سے بھی نکل جاتا ہے. جب بچہ آؤٹ آف دا ہوم جا رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کو یہ باور کرانا بھول جاتے ہیں. تو میں اسی حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ جب بھی آپ بچے کو گھر سے باہر بھیجیں, اگر کوئی ٹرانسپورٹر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ اسکول بھیج رہے ہیں بچوں کو, تو ڈیلی بیسس پہ ہمیں یہ باور کرانا ہے. اگر ان کے ایلڈر ینگر سسٹر برادرس ہیں ان کے ساتھ جو اسکول جا رہے ہیں تو ہمیں سمجھانا ہے کہ بیٹا اکیلے چھوڑ کے نہیں آنا ہے, ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کر آنا ہے چھوٹے بھائی کو. ابھی جو ننھے بچے کے سارم کے ساتھ ایشو ہوا تو اس کا وہ بھی بچہ ہی ہے لیکن بڑا بھائی جو ہے وہ پہلے پہنچ گیا, سارم بعد میں پہنچے, تو دیکھیے ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ ایک رونما ہوا. تو اس طرح کی ہم سیفٹی میجرز لیں گے, پریکاشنز لیں گے, ڈیلی بیسس پہ بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خاص طور پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کو تھوڑا مزید ایکٹیو ہونا ہوگا. اسکولز کے باہر جو سیکیورٹی میجرز ہیں ان کو بڑھانا ہوگا. اسکول آنرز سے میں نے کل ایک ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی آپ جب اپنے اسٹاف کو اس حوالے سے اویئر کریں کہ وہ ڈیلی بیسس پہ بچوں کو سمجھائیں. آپ جب ہائرنگ کریں اسکولس میں تو جس طریقے سے آپ ٹیچرس کے ڈاکومنٹیشنز ویریفائی کرتے ہیں تو نان ٹیچنگ اسٹاف کے ڈاکومنٹیشنز کو ویریفائی کریں, ان کا دیکھیں کہ وہ کہاں سے ہیں. وین ڈرائیورز جو ہیں جی بالکل جو ویریفائڈ آپ کے ٹرانسپورٹرس ہیں ان کو اپوائنٹ کریں, دیکھیں انٹرویو ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. اچھا کچھ اسکولس میں ہوتے بھی ہیں لیکن جہاں نہیں ہو رہے تو اب جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جس طریقے سے ایک نارتھ کراچی میں یہ واقعہ ہوا, اس کے علاوہ گارڈن کا ایک واقعہ ہوا. اچھا, اور اس میں نا کسی کو بھی نا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرا انٹرویو کیوں ہو رہا ہے بھائی, یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح جو سیکیورٹی گارڈز وغیرہ ہیں ان کے بھی انٹرویوز ہونے چاہیے اور ان کی بھی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے کہ وہ یہ نہیں کہ ان پہ کوئی شک و شبہات ہے, یہ کہ وہ سیکیورٹی ایکوریٹ کر رہے ہیں, بالکل صحیح طریقے سے سیکیور کر رہے ہیں وہ. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا یہاں پہ کہ ان سب کو جو ہے لوپ میں لینے کی ضرورت ہے. ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو پہ جو ہے وہ قابو پا پائیں گے. اور میں پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا, کبھی کبھار میں نے خود فزیکلی دیکھا ہے اسکولس میں کہ اتھارٹی کارڈ بچوں کو ایشو کیا جاتا ہے کہ پیرنٹس وہ لے کر آئیں گے تب وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لے جا سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار کچھ سینئر پیرنٹس کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اگر بھول جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ریسیپشن پہ جا کے آپ وہ پرمیشن سلپ لے لیں تو اس پہ پیپر ہوتے ہیں کہ اب تک آپ ہمیں پہچان نہیں پائے, ہمارے فیس کو ریکاگنائز نہیں کر پائے. نہیں, غلط بات ہے, ایسے نہیں بولنا چاہیے. بالکل یہ ادارے کا حق ہے کہ وہ سیکیورٹی بچوں کے لیے وہ بالکل 100% وہ کریں. جب کارڈ کا سسٹم ہے تو وہ ہے, وہ اس کو اپلائی کریں. آپ نے بچے کو اسکول میں آپ ہی کے بچے کی اپنے لیے سیکیورٹی, یہ لوگ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اپنے لیے سیکیورٹی ہے. دیکھیں بس اس حوالے سے کیا اویئرنیس کی میں سمجھتا ہوں کہ شاید کمی ہے, اور اگر اسی اویئرنیس مہم کو ہم آگے بڑھائیں گے, لے کے چلیں گے, گھر گھر تک پہنچائیں گے, ہر بچے تک اس کی اویئرنیس جائے گی تو تبھی جا کے چیزیں جو ہیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. پیرنٹس کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اسکول والے بھی جو سٹیپس اٹھاتے ہیں وہ آپ کے اپنے بچے کی سیفٹی میجرز کے لیے اٹھاتے ہیں. ان کا پرسنلی کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے, لیکن بس کوآپریٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کو. ایک اور چیز جو ہے میں ریکویسٹ یہ کروں گی, بلکہ ریکویسٹ ہی ہے, یہ سوال نہیں ہے, کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا, ہم جس اسکول میں پڑھے ہیں, میں گلستان میں پڑھی ہوئی ہوں, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا ہمارا اسکول بہت بڑا تھا, گراؤنڈ بھی تھا, ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں گراؤنڈ بھی کم ہے, بچے سڑکوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی واقعات زیادہ ہوتے ہیں.
بچوں کو پراپر گراؤنڈس کی ضرورت ہے. اسی طرح اسکول کے لیے بھی نیسیسری ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی گھر میں بھی اسکول بنائے ہوئے ہیں تو کمپلسری ہونا چاہیے کہ وہ ایک گراؤنڈ ضرور بچوں کو دے کھیلنے کے ویکلی لیے، بیسس پہ لے کے جائیں تاکہ بچوں کی سیکیورٹی، بچے کسی علاقوں میں جا کر نہ کھیلیں، سڑکوں پہ نہ کھیلیں، ان کو پراپر ان کی جگہ ملے کھیلنے کے لیے. اس وقت اٹس اے ویری سیریس سچویشن. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور کھیلنے کودنے کی جو جگہیں ہیں اس کا فقدان ہے، بالکل ہے. اور تبھی بچے جب گھر جاتے ہیں تو وہ اتنا ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہیں، پھر پیرنٹس بھی ان کو پھر باہر بھیجتے ہیں، اور بس بدقسمتی سے کہ پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں. بالکل، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں ایک دفعہ پھر سندھ حکومت سے ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے گارڈن اور وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کی جائے، کیونکہ اگین یہ بچے ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں ہوں، کدھر ہوں، لیکن ان بچوں نے آگے بڑھ کر ملک کو سنبھالنا ہے، تو ان کی اچھی نشو و نما بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں.